اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑے عرص پر آتے تشریف لاتے تو بڑے عرص کی ایک اپنی شان تھی. مریدین کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر، پھر یہ دربار عالیہ کا جو دارالعلوم ہے، یہ سامنے سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر جو بزرگان روڈا شریف کا مشن تھا، یہ طالب علم سج کر اور دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کے پیار کو چھوڑ کر، نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر دین کو حاصل کرنے کے لیے اس دارالعلوم میں آئے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر تو علماء جو ان کو بعد و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ جو فیض یاب کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت صحیح معنوں میں جو کہ حضور قبلہ عالم کے فیض سے اور علماء کی جماعت سے جو پورا مشابہت کے ساتھ جن کو رکھا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی صحیح معنوں میں عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف کا جتنا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا ہر معاملے میں القاسم ترست جو کہ صاحب قبلہ پیر محمد احمد قادری قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی تشکیل دے دی تھی، اور ان کا جو مشن ہے وہ اسی طرح لے کر چل رہی ہے. القاسم کو اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور غائبانہ طور پر ان کی مدد فرمائے. اب بلا تاخیر آپ کے نعرے گون سے حضور قبلہ مفتی صاحب کا بیان انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے. نعرہ تکبیر! یہ دیکھیں رات کے 12 بجے، دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے نیند کا جھٹکا آ سکتا ہے، لیکن یہ دن کے 12 ہیں اور آپ اپنے دربار پر آستانے پر حاضر ہیں، اور یہ سمجھئے کہ یہاں پر اپنے پیر خانے میں بھی حاضر ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! فیضان دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف حضور قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا مفتی اکثر القادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
علیہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار عظیم الشان تقریب حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے وابستہ ہے اور دربار عالیہ ڈوڈا شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرمائے ہیں، بالکل اسی طرح کے جذبات، نظریات، احساسات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی اس دربار پروردگار کی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے مشائخ کے فیوز و برکات کو قیامت تک برقرار فرمائے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کو جاری فرمائے، اور ان کے مزارات جو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں پہلے ہی رب ذوالجلال کی رحمت کے مراکز ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی مزید اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔ علماء کا، مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے، بڑی دور سے حضرات تشریف لائے، خاص طور پر حضرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب سیالوی اپنے ایک بڑے قافلے کے ساتھ گجرا سے یہاں اس دربار کی حاضری کے لیے تشریف فرما، اور بھی بہت سے علماء موجود ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے ہے۔ علماء کے خطابات ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے باقی ہیں۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اہل اسلام کی ان خاص شخصیات میں شامل
جن کی ولایت پر، جن کی غوثیت پر، اور جن کی قطبیت پر اہل حق کا اجماع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ اور قطبیت عظمی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے اسلاف کی نظریات کے مطابق جو ہستیاں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بعد قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی، پوری امت محمدیہ میں وہ صرف تین فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 28 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، کان الحسن بن علی هو القطب الأكبر وسيدنا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني هو القطب الأوسط والمهدي خاتمة الأقطاب۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں امت محمدیہ میں صحابہ کرام کے بعد صرف تین ہستیاں قطبیت کبریٰ کا مرتبہ پانے والی، جن میں سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ہمارے شیخ، ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اور سب سے آخر میں جو ہستی تشریف لانے والی ہے، جن کو خاتمۃ الاقطاب کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا اعلیٰ حضرت نے اور حضرت مولا علی قاری کا حوالہ دیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جتنی ہستیاں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی وہ حسنی، ان میں کوئی حسینی شامل نہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، خود امام حسن حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، یہ بھی حسنی سادات میں سے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حسنی سادات میں سے۔ جبکہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گل کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آئمہ اہل بیت کا ایک جمع غفیر، جن میں حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام موسیٰ قاضی، امام رضا ہے، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری، یہ سارے امت محمدیہ کے غوث اور قطب، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہستی بھی قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز نہیں۔ جتنے قطبیت کبریٰ کے حامل افراد ہیں وہ سارے حسنی۔ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو بڑے واضح انداز میں نقل کی. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے. ان کو حضرت علی شیخ خدا نے اپنا جانشین مقرر کیا اور یہ بات یاد رکھنے والی حضرت علی شیخ خدا نے ان کو آپ جانشین مقرر کیا ہے. تو اگر جانشین مقرر کرنا ناجائز ہو تو حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ناجائز کام کریں. اور پھر خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا اور ان کا جانشین بنانا بھی حق. حضرت علی المرتضی شیر خدا کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا بھی حق. اور کوئی اور ہستی اگر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کرے تو یہ بھی نظریہ اہل سنت کے مطابق حق. آگے کسی کا بیٹا کو نالائق ہو جائے, ناہنجار ہو جائے, بدبخت ہو جائے تو یہ اس کی اپنی کارستانی, جانشین مقرر کرنے میں کوئی پابندی نہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور خلیفہ باقر انہوں نے اپنی خلافت کی قربانی دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں دستبردار ہوئے. اعلیٰ حضرت نے یہاں نام تو درج نہیں کیا لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہوئے. ان کا یہ خلافت سے دستبردار ہوئے رب کو اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تو نے اپنی خلافت کی قربانی دی, اب اس کے بدلے میں ہم تمہیں انعام یہ دیتے کہ قیامت تک قطبیت کبریٰ کا مرتبہ یا تیرے پاس رہے گا یا تیری اولاد کے پاس, کسی اور کو نہیں مل سکتا. اب یہاں سمجھنا یہ خلافت سے دستبردار ہونے سے رب اتنا راضی ہوا کہ ان کو انعام دیا ہے. اگر ان کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا معاذ اللہ تو پھر رب کو ان کو انعام کی بجائے عطاب ہونا چاہیے. رب ذوالجلال ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا. معلوم ہوا کہ امام حسن کا یہ فیصلہ درست تھا اور حق تھا. ہم کہتے ہیں کہ خلافت سے دستبردار ہونے کی وجہ سے رب قطبیت کبریٰ دیتے اور قیامت تک انہی کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیتے. سوال یہ ہے کہ جس کے حق میں دستبردار ہو اس کے مرتبے کا حال پھر کیا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ ہو گیا. جن کے حق میں دستبردار ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کہ جن کے حق میں دستبردار ہونے سے رب قطبیت کبریٰ کے لیے ان کو خاص کر دیتا ہے. جن کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں وہ بھی رب ذوالجلال کا برگزیدہ پسندیدہ. یہ وجہ ہے کہ قطبیت کبریٰ ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطبیت کبریٰ, آپ کی غوثیت عظمیٰ اور آپ کی سرداری قریب تمام علماء نے, مشائخ نے, اہل حق نے تسلیم کیا ہے. اور نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ برملا اس کا تذکرہ بھی کر دیا. کسی سلسلے کی کوئی ہستی ہو قریب سب نے حضور غوث اعظم کو اپنا امام تسلیم کیا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو, سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو,
سلسلہ عالیہ سہروردیہ مشہور اور غیر مشہور جتنے سلاسل قریب تمام سلاسل کے مشائخ اور اولیاء نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو اپنا امام مانا اور لکھا ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے صحابہ، اہل بیت، تابعین اور آئمہ اہل بیت کے بعد امت محمدیہ کے اولیاء کا سردار بنایا ہے، سردار فرمایا ہے۔ نقشبندیوں نے بھی اس کا اظہار کیا، قادری تو ہے ہی ان کے ماننے والے، اور برملا طور پر چشتیوں نے بھی اس کا اظہار کیا، اور برملا طور پر سہروردیوں نے بھی اس کا اظہار کیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محقق الاطلاق بالاتفاق، انہوں نے بھی اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ایک مقام پہ کہ اوس در جملہ اولیاء ممتاز چو پیغمبر در انبیاء ممتاز۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی اولیاء کاملین میں اسی طرح ممتاز ہے جس طرح پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کی صف میں ہمارے آقا محمد عربی ممتاز ہے۔ اور اسی کا اظہار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت عبد الرحمن جامی نے بھی فرمایا، فرماتے ہیں بس سے تنچے گویا شاہ غوث سکلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بقدم جملہ نہاد اندب گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ۔ سبحان اللہ کی آواز میں ذرا ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف کرنے والا، نہ میرے پاس وہ الفاظ، نہ میرا وہ تخیل، نہ میری وہ اڑان، نہ میرا وہ انداز، جبکہ آپ کی شان کا حال یہ ہے کہ آپ رب ذوالجلال کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، امام حسن کے بیٹے امام حسین کی نسل سے جذب فرما ہوئے، اور آگے فرماتے سر بقدم جملہ نہاد اندب گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ۔ زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں ڈال دیے ہیں اور زبان سے یہ نعرہ لگایا ہے، ہم خود نہیں آئے، رب نے پیدا کیا۔ یہ فضیلت، یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر تمہیں عطا کیا۔ یہ تو حضرت عبد الرحمن جامی کا فرمان ہے، اور بذات خود خواجہ خواجگاہ شہباز عارفہ خواجہ معین الحق والملت والدین خواجہ اجمیر سلطان الہند عطائے مصطفیٰ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی حضرت، جن کے سبحان اللہ کا حکم، جن کے ماننے والوں کی صف میں مادر زاد ولی کامل، اپنے ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن زبانی کرنے والے حضرت اختیار کاکی سر کے بل چلتے جانے کو ترغیب دیتے، جن کے غلاموں کی صف میں فرید الدین گنج شکر جیسے شہباز کھڑے، جن کے ماننے والوں میں نظام الدین محبوب الہی کھڑا رہتے، وہ خواجہ اجمیر جن کے ہاں پیری مریدی کا گراف بھی بڑا الگ دکھائی دیتے، خود فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 سال تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ غور فرمائیں گے یہ پیری مریدی کیا ہے؟ کہ کوئی مرید اس وقت تک سچا مرید نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 سال تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ 20 سال گناہوں سے بچے
یہ مرید ہے تو پھر پیر غور کرو نا، پھر پیر کیا ہے؟ معلوم ہے یہ پیری مریدی کی طویل ڈنڈے کرنے کا شعبہ ہے. یہ پیری مریدی کی لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کا نام نہیں. یہ پیری مریدی 4 بندے ساتھ لگا کر اپنی دکانیں چمکانے کا نام نہیں. یہ پیری مریدی کی دنیا داری کا شعبہ نہیں. سچی پیری مریدی یہ ہے کہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے. سچی پیری مریدی اس کا نام ہے کہ بٹکے ہوئے آہو سوئے مدینہ کا لگا دیا جا رہا ہے. سچی پیری مریدی یہ ہے یہ پیری مریدی کی بازار کے رستوں کا نام نہیں. پیری مریدی کی دنیا کا مسافت کا شعبہ نہیں. یہ پیری مریدی محمد عربی کے روزے کے سفر پر معاملہ ہے. یہ رب الجلال کے عطا سے بندوں کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا ہے. بندوں کے ایمان کی حفاظت ہے. فرماتے 20 سال تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ ہو پھر ہے پیر. تو معلوم ہے جو آج کل جگہ جگہ پیری کی دکانیں کھل گئی ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیری کیا ہے. تو جب مرید اس کو کہتے ہیں جو 20 سال تک گناہوں سے بچے تو مرید ہے. تو پیر کیا شرائط ہونی چاہیے؟ بلند آواز سے کہو. معلوم ہوا کہ پیری تو بہت اونچے درجے کی ہے. اور خود خواجہ جائر اپنے بارے میں کہتے 70 سال بیت گئے. کسی ایک رات میں اس عاجز کی پشت نہ کبھی زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ آئی ہے. 70 سال اور فرماتے ہیں 70 سال بیت گئے. میرے وظائف کا حال یہ ہے کہ ایک قرآن دن کو پڑھتا ہوئے قرآن رات کو پڑھتا ہوا. بڑے بڑے مساغل کے اندر بھی یہ وظیفے مجھ سے چھوٹے تھے. معلوم ہو کہ پیری مریدی کوئی الگ ہے. اور خود خواجہ جائر بڑے اونچے درجے کے پیر چشتیوں کے امام ہیں جن کی وجہ سے سرزمین ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن ہوئی. اسلام کا غلبہ پھیلا. اور بعد ان کی سوانے میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں ابھی مرید نہیں ہوئے تھے تو علوم مروجہ اسلامیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پیری کے لیے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور دروازوں پہ جا کے دستک دیتے تھے اور کہتے تھے مجھے بھی خیر ڈالا. میں بھی تمہارے دروازے کا بخاری پینا چاہتا ہوں. مجھے بھی سلوک کی منازل طے کراؤ. لیکن جس دروازے پہ جاتے تھے وہ دروازہ بند ہو جاتا. ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے بڑی جذباتی گفتگو آپ نے اور فرمایا ہم نے مانا مجھ میں کمیاں ہوئی. میں اس قابل نہ صحیح اسی لیے تمہارے دروازے پہ آیا. اوروں کو خیر دیتے ہو سید زادہ کو بھی دو. کہتے بڑی جذباتی گفتگو کی تو پھر ایک بزرگ آگے نکلے اور انہوں نے جواب میں کہا معین الدین مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس خیر نہیں یا ہم کسی کو دیتے نہیں. جو آئے اس کو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے. لیکن تیرا مسئلہ ان سے جدا گانا. اور وہ جدا گانا اس طرح ہے کہ یہ دروازے جن پہ تو آیا ہے یہ چھوٹے ہیں بڑا ہے. جو بیعت ہونے سے پہلے بڑا ہوا. جو بیعت ہونے سے پہلے اتنے اونچے درجے کا ہو کہ دروازے چھوٹے ہو اونچا ہو تو بیعت ہو جانے کے بعد پھر کس مقام پہ پہنچا ہوگا. وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں چوپائے نبی شد تاج ہم عالم شد قدم اقتاب جہاں در پیش درد افتادت پیش شاہ و قدا معین کے غلام نام شد خواجہ آزاد کو غلام. فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ کو مبارک ہو. آپ کے سر کا تاج
جس طرح ہمارے آقا محمد عربی کا قدم ہے بالکل اسی طرح رب الجلال نے تیرے قدموں کو ہمارے ساتھ تیرے دربار کا حال یہ ہے جس طرح بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے آیا کرتے اسی طرح تیرے دروازے پر جو مکاری آتے ہیں یا تو وہ زمانے کے ولی کتب حضرت خواجہ اجمیر نے یہ لکھا ہے اور یہ جو آپ فرمان قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدم رکھتے ہیں اور رونتے رہتے ہیں ان کی گردنوں کو یا ان کو ذلیل کرنا ان کا شوق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے سرداری دی, اللہ نے مجھے ان کے اوپر اونچا مرتبہ عطا کیا. اس پر تبصرہ کر کے وہ شیخ عبدالحق نے لکھا اخبار الاحیار صفحہ نمبر 16 وہ کہتے ہیں تامامور شد من عند اللہ وقولہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن عطا و سر انقیاد و نہادن خوف من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین خلیفۃ اللہ فی غربہ و نائب الرسول و وارث الکتاب. یہ حضرت شیخ عبدالحق کا کلام اور عربی زبان میں کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام اور کہتے ہیں کلام الملوک مالک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ. میں اس کی زبان سے سنا رہا ہوں آپ کو جو جس کو اہل طریقت نے بھی اپنے سر کا تاج مانا, جس کو علماء نے بھی اپنا امام مانا, جن کو مشائخ نے بھی اپنا امام مانا, وہ جو بیعت وقت شریعت طریقت معرفت حقیقت کا امام ہے وہ سے آدم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا تامامور شد من عند اللہ رب الجلال کی طرف سے حکم دیا گیا ان کو اعلان کر دے زمانے کے ولیوں کا. اور کلام جواہر فی مناقب عبد القادر میں شیخ یحییٰ نے لکھا ہے کہ جب آپ یہ اعلان فرمانا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, آپ کے استاد اور آپ کے مربی اور بعض کے نزدیک آپ کے مرشد حضرت حماد الدباس وہ آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے آج تک کسی نے نہیں کی. اس کے جواب میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی طبیعت میں جلال آیا اور آپ نے حضرت حماد کے سینے پہ اپنے ہاتھ مار کر فرماتے شف ہذا. اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ بھی ذرا غور کرو کیسے انداز ہوگا, سینے پہ زور سے ہاتھ مار اور مار کے شف ہذا دیکھیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نور کی قلم سے تحریر کی تھی آپ کہتے تھے انہو مامور من اللہ, یہ خود دعویٰ نہیں کرتا حکم سے. اور حضرت شیخ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے یہ اعلان کر دیا زمانے میں کوئی ولی چاہے وہ حاضر ہو غائب ہو, چاہے وہ باطنی طور پہ ہو, چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو, چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو, تمام اولیاء کاملین نے اپنی گردن جھکائی تھی اور آپ کی غلامی کا پٹا اور فرماتے دو وجہ سے گردن جھکائی جاتی خوف من الرد و طمعا فی المزید, یا تو خوف کر کہ کہیں اس دروازے سے راندہ درگاہ نہ ہوئے, راندہ درگاہ ہو گئے تو کہیں رب کے دروازے سے بھی راندہ درگاہ نہ ہوئے.
سمجھتے تھے کہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، رب ذوالجلال کے فیض کا اس وقت روح زمین پر برکت ہے، جس کو جو ملے گا ان کے دروازے سے ملے گا۔ اسی لیے تمہارا رہتے تھے کہ رب کا اور ملے اور جانتے تھے کہ اس فیض کا منبع عبدالقادر جیلانی کا۔ اور پھر آپ کے القاب کا ایک مزید سلسلہ انہوں نے لکھ سلطان الموجود، امام الصدیقین، حجت العارفین، خلیفۃ اللہ فی ارضہ ونائب رسولہ ووارث کتابہ۔ سبحان اللہ کہو بلا، یہ تو شیخ عبدالحق کا کلام اور خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا صاحب کیا کہتے ہیں، اشعار میں بھی کہتے ہیں، نثر میں بھی کہتے ہیں، فتاویٰ کے اندر بھی کلام کرتے ہیں، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آج کل کا کسی شاعر کا نہیں جو دو چار تک پہ اپنے زمین بیچے، یہ وہ امام محمد رضا ہے جو بڑے بڑے لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی اپنے نمو سے عشق کو ہی سمجھتا ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے فرمان رواؤں کو جوتی کی لوگوں پر بھی نہیں لکھتے، وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا وہ سیادت کے بارے میں کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کے طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے بے مثال، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ وہ لوگ جو غوث اعظم کی شان سے جل جاتے ہیں، جن کا جلنا مقدر ہے ان کو زجر کرتے ہیں، ان کو توبیخ کرتے ہیں، اور ان پر تادیانہ عبرت لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بابا۔ اور ایک مقام پر حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ بیان کرتے فرماتے تو اپنے برکت کا صدیق اکبر ہے۔ یہ بات بلا خاموش سننے والی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں تو اپنے برکت کا ابو بکر ہے۔ کوئی بے عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ابو بکر پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا۔ ابو بکر صدیق پوری کائنات میں صرف کوئی دوسرا ابو بکر نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی مرتبہ۔ اور پھر مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب و محبوب رسول، شوکت اسلام، زینت اسلام، جس کو سرکار نے رب سے مانگ کے لیا، پورے عالم میں جس پر سرکار کی نگاہ انتخاب پڑی، عمر بن خطاب، جن کے مرتبہ کا حال بڑا جداگانہ، جس کے لیے سرکار نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من عمر ان الشیطان لیخاف منک یا عمر لو کان بعد نبی لکان عمر واللہ لولا عباس لبعث عمر بن الخطاب۔ یہ عمر بن خطاب بھی زمانے میں صرف ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور پیکر شرف حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، دو نوروں والا، جن کے سبحان اللہ کہو نوری علیہ، دو نوروں والا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو سرکار کو نور ماننے سے انکاری، وہ بھی اپنی ممبروں میں چڑھ کے عثمان کو دو نوروں والا، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں بربلا لے عثمان ذوالنورین۔ کبھی توجہ فرماؤ میں یہ بات سمجھا جا
عثمان نورین دو نوروں والے. کیوں ہوئے دو نوروں والے؟ کہتے ہیں سرکار کی دو بیٹیاں جو آئی. میں نے کہا پھر اپنی عقل کا علاج کروا کہ بیٹیاں عثمان کو دو نوروں والا بنا جائے. جہاں سے نور کا چشمہ پھوٹا ہے وہ نور ماما سے ساری. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی مبارکبادی دی اور فرمایا نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا ہو مبارک نور ہے تجھ کو جوڑا. یہ عثمان بھی زمانے میں صرف ایک اور پھر حسن و حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاجدار خلعتا مراد الکفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غضنفر باب مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم راد مصطفیٰ دم ساد مصطفیٰ مشکل کشا تیرے خدا. زمانے میں صرف ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا علی. اور پھر حضرت علی شیر خدا کی جو خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائی. ان اللہ تعالیٰ سرکار کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. رب الجلال نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی لیکن میری اولاد کو رب نے میری بجائے علی شیر خدا کی پشت سے زیادہ جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی لفظ میں رو کے کہا ہر نبی را ذریت در صلب اون حادان نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمد. کہو نا سبحان اللہ. میں یہ تو نہیں کمان سکتا میں چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو سمجھ میں آئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب اون حادان. اسی حدیث کا ترجمہ جو میں نے سنائی ہر نبی را ذریت در صلب اون حادان نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی لیکن رب نے اپنے آخری نبی کی اولاد تیری پشت سے رکھی. اور پھر جو یہ میں آپ کرنا چاہتا ہوں یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہستیاں ان کا مقام اونچا ہے نرالا ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کیا کہا وہ ذات کی بات نہیں کرتے اوصاف کی بات کرتے. اسی لیے کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے غنی ہو حیدر ہو عادل ہے یا غوث. اور پھر صحابیت ہوئی پھر تابعیت اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث. اور ایک مقام میں کہتے ہیں ہزاروں تابعیوں سے تو فضول تر وہ مجمل الفاظ ہے یا غوث. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے ہاں ان کا مرتبہ کیسا ہے یہ فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 28 میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہتے ہیں قطب الاقطاب بمانا غوث و سغواس جو سارے دوروں کے غوثوں کا غوث سارے زمانوں کے غوث اپنے اپنے وقت میں جس کی نیابت جس کی عطا سے غوثیت کے مرتبے پر فائدے ہوئے وہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بعد حضور پر نور محی شریعہ بالطریقہ بالحقیقہ بالدین ابو محمد ولی الاولیاء غوث الثقلین غوث الکل غوث آدم عبد القادر جیلانی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا یہ ہے اور فرماتے ہیں تازہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرتبہ کبرا مرتبہ عظمہ حضرت غوث آدم عبد القادر جیلانی کے پاس رہے زمانے میں جس ولی کو خیر ملے گا ان کے دروازے سے. اور اسی کا اظہار امام ربانی مجدد رسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی
اور میں آپ سے یہ بات کروں، کوئی کسی سلسلے کا وہ ہمارے سلسلے کا کیوں کہ نام بے شک جدا ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا فیض گنبد خضرا کا دروازے سے آ رہا ہے، سب ایک تسبیح کے دانے ہیں، نقشبندی قادریوں سے جدا نہیں، قادری چشتیوں سے جدا نہیں، چشتی سہروردیوں سے جدا نہیں، سارے ایک۔ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھنے والا وہ نظریہ حسن سے آگاہ نہیں، ان کے درمیان کوئی یہ بات نہیں، یہ سارے ایک ہیں محمد عربی کے دروازے سے فیض پانے والے، امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد فاروق الحلدی جن کا مرتبہ بہت اونچا، بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مرتبے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یہاں تک کہ ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہ شیخ احمد آفتاباً مثل ماہ دارا سیارگان دامنوں گم شد، کہتے ہیں شیخ احمد مسیح ستارے کا نام نہیں، شیخ احمد مسیح چاند کا نام نہیں، شیخ احمد مجدد الفسانی یہ تو آفتاب کا سورج کا نام ہے، میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کے دامن کے اندر گم ہو۔ اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبر دا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی جب غوث اعظم کے بارے میں لکھتے تو کیا کہتے ہیں یہ فیض کے دو راستے، ایک نبوت کا راستہ، ایک ولایت کا راستہ، فرماتے ہیں ولایت کے راستے سے اس زمانے میں اور اس کے بعد جس کو جو فیض ملے گا وہ حضرت علی شیخ خدا کے بعد غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے دروازے تک پٹھاری تب اور ساتھ پھر یہ بھی کہا، اور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا مشہور فرمان ہے جس میں آپ فرماتے ہیں افلا شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق العلا لا تغرب، سبحان اللہ کہو نہ سمجھ نہیں آتی آپ، جس کا ترجمہ حضرت نے کیا کہ سورج اگلوں کے چمکے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، حضرت مجدد فسانی نے یہ تسلیم کیا ہے، کربلا بیان کیا ہے کہ پہلے لوگوں کے سورج چڑھے تھے، چڑھ کے ڈوب گئے، اب عبدالقادر جیلانی کا سورج ایسا چڑھا قیامت تک یہی جلا رہے گا، کسی سلسلے کی جس کو بھی دیکھو غوث اعظم کے ترانے گا رہا، اور میں اس وقت حضور سلطان العارفین کا وہ کلام بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کیسے وہ جو فرماتے ہیں اے تن میرا پردے پردے جوں دردی دیاں لیراں ہوں انہ لیراں دی گل کفنی پاک میں رلساں سنگ فقیراں ہوں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منس تے کرساں میراں میراں ہوں اور آگے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویک نہ رجا ہوں تے لولو دے مڈ لک لک چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کچا ہوں اتنا نٹھیاں صبر بناوے تے میں ہور کدے بے بجا ہوں مرشد دا دیدارے دا ہوں میں لک کرو، یہ سارے زمانے نے زمانے کے اولیاء کاملین نے مشایخ نے علماء نے حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کو اپنا امام اپنا سردار اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ اسی سلسلے کے ساتھ یہ آستانہ بھی انہی کے فیض کا ایک بڑا مرکز ہے جو زمانے کو فیض کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے میں چند اور آگ لگنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ جب کسی نے آپ سے پوچھا تھا کیا ہے آپ فرماتے تھے جب آپ قرآن کی تلاوت، حالانکہ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی پیدائشی ولی مادر داد ولی کامل
470 ہجری کو پیدا ہوا، 561 ہجری کو وصال فرمایا، 91 برس عمر پائی، جس دن پیدا ہوئے اس رمضان کی پہلی تاریخ، اور پیدا ہوتے ہی دن کو روزہ رکھا ہے پورا رمضان۔ مرتبہ دیکھو روزے کی فرضیت کو بھی سمجھ، سیر افطاری کے معاملات کو بھی جان، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، روزے کے دوران ایسے سیکھا ہے، اور پورا رمضان کا پورا مہینہ ماں کے دودھ کے قریب نہیں آیا ہے۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا تھا متى علمت انک ولی اللہ تعالی، بتائیے آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی؟ اور یہ متاع کے ساتھ سرکار سے بھی سوال ہوئے کئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاع کے ساتھ سوال کیے گئے، یہ جو مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کی، امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں لکھی، مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ متى علمت، متى وجبت لکن نبوہ، آقا بتائیے آپ نبی کب بنے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر پیچھے ہے قالو، اور آپ کو معلوم ہے قالا لاوالا سے باو یا مقرر ناقبل مقبول سے بدلا قالا ہوا، قالا قالا قالو، ایک بندے نے نہیں پوچھی، وہ پوچھنے آیا، کئی پوچھنے آیا، جن کے سامنے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، جن کے سامنے سرکار کا بچپن تھا، لڑکپن تھا، شباب تھا، جوانی تھی، جن کے سامنے 40 سال کے بعد اعلان کیا، وہ پوچھنے آیا، اعلان تو اب کرتے ہو، بتاؤ بنے کب؟ کبھی میرے ساتھ چلو تو صحیح سے مسئلہ سمجھا جاؤ، اعلان تو اب کرتے لیکن بتاؤ بنے کب ہو؟ معلوم ہو ان کا بھی نظریہ ہے کہ اعلان اب ہوتا ہے، بنے اب نہیں۔ اور ملا عبدالحکیم سیال کوٹی نے تو یہ معاملہ ہی بڑا واضح کر دیا خیالی کی آسیم، وہ لکھتے ہیں نبی ولو کان فی فتن امہ، نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے لیکن نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ ہو تب بھی نہیں، ماں کی گود ہو تب بھی نہیں، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نہیں، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نہیں، نبی ہر حال میں ہوتا ہے نبوت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ پوچھا گیا سرکار بتاؤ اعلان تو اب کرتے ہو بنے اب نہیں ہو، ہمارا نظریہ بنے کہیں اور پہلے سے ہو، تو جواب میں سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 طرح کے الفاظ آئے، کنتو نبیاً و آدم بین الماء والطین، کنتو نبیاً و آدم بین الروح والجسد و ان آدم لمنجدل فی دینتہ، پوچھتے ہو نبی کب بنا؟ اتنا یاد کرو اس وقت کا نبی تھی جب حضرت آدم کا خمیر کھودا جا رہا تھا، اس وقت کی نبی تھا جب حضرت آدم روح جسم کی درمیانی کیفیت تھی، اس وقت کی نبی تھا حضرت آدم کی مٹی الگ تھی، پانی ہے نبی۔ حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا بتائیے متى علمت انک ولی اللہ تعالی، آپ کو کب پتہ چلا اللہ کے نبی؟ معاذ اللہ میری زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، آپ کو کب پتہ چلا کہ اللہ کے ولی؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب میری ماں بچپن میں میرے کندھے پہ بستہ لٹکاتی، مجھے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بیٹھتی، اپنے گھر کی دہلیز سے پار قدم رکھتا، دیکھتا آسمانوں سے فرشتے اترتے اور آواز لگاتے لوگوں راستہ چھوڑو اللہ کا ولی آ رہا، اور کہتے جس جگہ میں نے بیٹھنا ہوتا فرشتہ میری جگہ پہ جا کے پہلے قبضہ جما لیتا اور اعلان کرتا یہاں اور کوئی نہ بیٹھے، یہ اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی جن کی آمد سے پہلے سرکاروں کے والد کو خواب میں ملے تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آکر کہا تھا حنیت یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شأن فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔
خود سرکار نے فرمایا تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تجھ کو مبارک ہو، کریم میرا رب تم ایسا ہونہار لائق فرزند عطا کرنے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی دوست ہے، میرے رب کا بھی دوست ہے، ان کریم میرے رب اس کو وہ مقام عطا کرے گا ولیوں کی صف میں، قطبوں کی صف میں، جو مرتبہ نبیوں رسولوں کی صف میں رب نے مجھے عطا کیا۔ اتنی بڑی شان کرنے والی ان کو وظیفوں کی ضرورت ہے؟ کیا وظیفہ زندگی کی؟ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں زندگی کا پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت، اور آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان کو کوئی سمجھ جن کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ان کے پیچھے اپنی عمریں برباد کر رہے ہیں۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی خود کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت کب کیا ہے، کتنے سال کیا ہے؟ سنو فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے قرآن یاد کیا، سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے، ماں سے پڑھا ہے قرآن، کہتے جب پڑھ چکا تو پھر قرآن میں اتنا لطف آتا تھا، اتنا شغف مجھ کو ملا تھا۔ ایک رات میں کھڑا ہوا الحمد سے قرآن شروع کیا عشاء کے بعد فجر کی اذان تک والناس تک مکمل، کہتے آغاز میں تو میں دونوں پاؤں پہ کھڑا ہوا، ایک دن نفس نے مجھے تھوڑی تعالی دکھائی اور مجھے کہا کہ پیدائشی ولی اللہ نے اتنے کرم کیے اب بھی قرآن کا اتنا وظیفہ کرتا۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور میں نے کہا میں اس نانا کا نواسا ہوں جس نے تجھ پہ سواری کی، میں بھی ان کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے لگانا ڈالوں گا اور ایسا سبق دکھاؤں گا کہ زندگی بار بار کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ایک ٹانگ کے سہارے کھڑے ہو دیوار کا سہارا لے کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ہر رات الحمد سے شروع کرتے تھے، فجر کی اذان تک والناس تک مکمل کر کر اور کتنے سال کیا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدائے وحدہ اللہ شریف کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عبدالقادر جیلانی کی جان ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی عطا کرتا ہے، خشک مٹی سے سب سے نکالتا ہے، جو آگ کے اندر زندگیوں کو قائم رکھتا ہے۔ میں نے پورے 15 سال میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کسی ایک رات ہی نہ کی تھی، ہر رات 15 سال قرآن پڑھتا رہا۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مرتبے کا حال کیا، یہ جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا آپ کی محفل میں، کسی قاری قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کی طبیعت پر وجد تاری ہوئی، یہ وجد جب تاری ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ کون؟ سر الاسرار میں آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا نہیں میرے جد اعلیٰ حضرت علی کا فرمان، من لا وجد لہ لا دین لہ، جس کو وجد نہ آئے سمجھ اس کا سینہ دین سے خالی۔ سبحان اللہ کی ضرورت ہے ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے بارے میں جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں کسی قاری قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی آپ راضی ہو گئے، ممبر پہ چڑھے قرآن کی اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، یہاں تک کہ 11 والے پیر نے پوری 11 تفسیر۔ جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ان میں ہم کیا فرق ہے، ان کو بھی 11 آتی ہمیں بھی 11 آتی، کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے، فرمایا یہ 11 اوروں کی عبدالقادر جیلانی کی اب شروع ہوتی ہے۔ کہتے پھر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی نے قرآن کی اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، جس کی تائید میں قرآن کی آیتیں لائے، آقا کونین کی حدیثیں لائے، بڑے بڑے دلائل قہر لائے، اور 40 تفسیریں بیان کر کے فرمایا یہ قال کا بیان تھا، آؤ ہم قال کا بیان شروع کرتے، اتنا کہہ کے زبان سے الا اللہ کا نعرہ رکھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں دیر تھی، پورے مجمع پر ایک رکت انگیز خود کالم تاری ہے، ہر بندہ نعرہ اللہ کر رہا تھا، اور خود ابن جوزی کا حال یہ تھا اس نے یہ اپنا گریبان چاہتا کر دیا۔ پورے 33 برس آپ فتوے کی مسند پر تشریف فرما رہے ہیں،
12 سال تک ایک برج عجمی کے اندر مقید ہو کر عبادت کرتے رہے، اور خود فرماتے ہیں میں نے جو مجاہدہ کی اگر تمہیں بتا دوں تیرے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو اور تیرے سینے میں کوئی دھات کی شے نہ ہو، گوشت کا لوچڑا ہو، تو تیرا جگر پانی ہو کر رہ جائے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مجاہدات کا حال یہ ہے کہ میں نے پورا 1 سال پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، دوسرا سال میں نے سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تیسرے سال میں جنگلوں میں نکلا، درختوں کے پتے کھاتا، گھاس کے تنکے کھاتا، اپنی بھوک ختم کرتا، چوتھے سال پھر لوٹا لوگوں کا پھینکا ہوا ہڈی کھانا جس کو لوگ بیکار سمجھ کر پھینک دیتے تھے، اپنی میں ختم کرنے کے لیے، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے، رب الجلال کے تجلیات کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے، اپنی ہر شے سے باہر آنا چاہتا، لوگوں کو پھینکا ہوا رڈی کھانا تھا۔ کہتے 4 سال اس طرح بیتی، 5واں سال آیا میں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں مولا تیرا عبد القادر اب خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو خود کھلانے کا حکم صادر نہیں فرمائے۔ کہتے پھر کیا ہوگا، کبھی 8 دن بیتے، کبھی 12 دن بیتے، کبھی 20 دن بیتے، اور کہتے یہاں تک میرے لیے انتہا اتنے اونچے درجے پہ ہو کہ سانس کی ڈوری برقرار رکھنا مشکل دکھائی دینے لگ جاتا۔ کہتے پھر میں دیکھتے آسمانوں سے کھانا ہوتا ہے، وہ میرے سامنے رکھا جاتا اور غیب سے آواز آتی عبد القادر تجھ سے تیرا رب ہے، تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ اور پھر آپ جسمانیت کا حال کیا تھا، حضرت خضر موسیٰ کہتے میں پورے 13 سال کی خدمت میں بیٹھا تھا، 13 سال کے اندر میں نے آپ کی جسم پر کبھی مکھی بھی بیٹھ نہیں دیکھی، کہتے میں نے کبھی آپ کو ناک کی ریڑھ صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا، کہتے جب آپ بیٹھتے تھے بڑی گرمی ہوتی پسینہ نکلتا، جتنا آپ کا پسینہ نکلتا اتنا ہی پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا، چاروں طرف سے خوشبوئیں پھیلنے سے ہو جاتا، کہتے ہیں بولو رات آپ کے زمین کھا جایا کرتے، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے آپ کو بولو رات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کہتے 13 سال کے بعد میں آپ سے جدا ہونے لگا، تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے مجھ سے فرمایا اتنی دیر رہا ہے اب کچھ لے جانا چاہتا، تو اب سچا مرید پھر کیا لیتا ہے؟ وہ جو کہا کسی نے کہ تجھ سے مانگوں میں تجھ کو کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال آتا، تجھ سے تجھ کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے دعا کے بعد۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور بہت کچھ ہے اب کیا لوں، پر میں نے کچھ مانگ، کہتے میں نے عرض کیا حضور اگر دینے میں آئے ہو تو اس راستے پردہ اٹھاؤ کہ آپ کے جسم سے مکھی کیوں نہیں بیٹھتے، گندگی آپ کے قریب نہیں آتی، آپ کا پسینہ خوشبوئیں چھوڑتا ہے، آپ کے بولوں پر رات زمین کھا جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میری گزارش میں آپ راضی ہو گئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو بلایا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم جسم جو تمہیں نظر آ رہا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، کئی مرتبہ بڑے بڑے لوگ آپ کو علم کے میدان میں زیر کرنے کے لیے آئے، لیکن رب الجلال کے کرم کا حال یہ تھے، کلائد الجواہر کے مناقب عبد القادر نے 100 10 سوال اپنے سینے میں اکٹھے کر کے آپ کا امتحان لینے آیا۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہا جاتا حدیث علم کا پہلا دن ہے اور فقیہ علم کا آخری دن۔
اور کہتے ہیں جب امام بخاری کا انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنے شاگردوں میں 1000 محدث چھوڑا. جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے شاگردوں میں 1000 فقیہ چھوڑا. 100 فقیہ سوال کر کے تیار کر کے 10 آیا. اب خدمت میں بیٹھے آگے سوال کرنے کے لیے تاکہ آپ کو علم کے میدان میں دے. جیسے ہی آگے بیٹھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سینے سے شوانی سب کے سینے میں جا کے پیوست. اب دیکھتے کیا سینے میں کچھ ہے سرکار غوث اعظم پہلے سے فرمایا بول کیا سوال کرنے آیا. اس نے جا کے سینے میں ہے کچھ دوسرے کے سینے فرمایا بولو جو سوال کرنے آئے کرو. سب خاموش. پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ ہی بولے پہلے سے مخاطب کر کے فرمایا سن تیرا پہلا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے, دوسرا یہ تھا اس کا جواب یہ ہے, تیسرا یہ تھا اس کا جواب یہ ہے. یہاں تک کہ 100 فقیہ ہو گئے ہر 10 سوالوں کو بھی بتایا ان کے جواب بھی بتایا اور فرمایا اس کو زیر کیسے کر سکتے ہو جس پہ اللہ کا کرم برس رہا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا جان حضرت ابو نجیب سہروردی کہتے ہیں بڑا ماہر تھا علم کلام کا, میں بڑا ماہر تھا علم نحو کا. دل میں خیال آتا تھا کہ کبھی جاؤں گا عبد القادر جیلانی سے سوال کروں گا نحو کے بارے میں, علم کلام میں گفتگو کروں گا. کہتے جب میں حاضر ہوا آپ نے آگے بڑھ کر ہاتھ میرے سینے میں پھیر. کہتے ہاتھ پھیرنے کی دیر دیر سینہ خالی تو فرمایا بول تو تو زیر کرنے آیا تھا, تو تو مجھے جھکانے آیا تھا. کہتے میرے سینے میں کچھ ہے ہی نہیں. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے دوبارہ ہاتھ پھیرا. فرمایا پہلے تو اوروں سے پڑھا تھا اب عبد القادر پڑھا تھا. بلند آواز سے کہو. کہتے عبد القادر پڑھایا پھر دیر نہیں ہو سکتا نہ بھول سکتا. اور ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کا موضوع کیا تھا قضاء و قدر, خیر و شر کی تقدیر اللہ کی طرف سے. اچانک چھت میں سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے گر پڑا. وہ سانپ آہستہ آہستہ آگے بڑھا. آپ منبر پہ بیٹھے تھے آپ کے قدموں پہ چڑھا پھر آپ کی گود میں آیا آگے بڑھ کے آپ کی آستین میں داخل ہوا. ادھر سے داخل ہو کے پورے جسم سے گھوما, دوسری آپ کی آستین سے باہر نکلا, پھر آپ کے گریبان کے اندر داخل ہوا. کبھی وہ آپ کی گردن کے گرد لپٹا ڈالا, کبھی وہ آپ کی کمر کے اوپر اپنے بل کس لیتے ہیں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تقریر جاری. وہ سانپ گھومتا رہا پھرتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر. بالآخر باہر نکلا اور باہر نکل کے آپ کے سامنے آیا. اپنا فن اس طرح پھنکار کے انسانی زبان میں کلام کرنے لگا اور تھوڑی دیر کلام کیا آپ نے جواب دیا چلا گیا. مجمع جو تتر بتر ہوا تھا منتشر ہوا تھا قریب آئے. پوچھا سرکار غوث اعظم یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میں قضاء و قدر پہ تقریر کر رہا تھا, یہ آیا تھا مجھے آزمانے کے لیے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا کہتا تھا؟ کہتے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ قضاء و قدر پہ تقریر کرنے والے تو بڑے دیکھے لیکن قضاء و قدر پہ اس طرح ایمان رکھنے والا آپ نے فرمایا تیری حیثیت میرے سامنے کیڑے مکوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں, مجھ کو معلوم ہے جو اللہ رکھے گا وہی ہوگا. اور پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تقریر کا حال کیا تھا جب آپ خطاب کے لیے بیٹھے 70 ہزار کا مجمع لگا اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ جتنی آپ کی آواز پہلی صف والے بندے کو آتی اتنی آخری صف والے بندے کو بھی آتی. ایک مرتبہ دوران تقریر آپ نے منبر چھوڑ دیا, منبر چھوڑ کے آگے چلے فضا میں پہلا قدم دوسرا قدم تیسرا قدم تیسرا قدم. یا اسرائیلیو فاسمع کلام محمدی, اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سنے بغیر نہ جا. پھر سے آ گیا منبر میں بیٹھے تقریر مکمل. جب تقریر مکمل ہوئی لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ تھا؟ اچانک فضا میں قدم رکھا ہے, کسی کو کچھ کہہ رہے تھے, کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ خضر علیہ السلام آئے تھے میرے قریب. سبحان اللہ کا وہ کسی کام سے اٹھ کے جانے لگے, ان کا جانا مجھے پسند نہ ہوا. ہوتا ہے نا تقریروں میں کبھی بندے بے دھیان ہو جاتا, کبھی تقریر میں آگے پیچھے پڑ جاتے,
کبھی اٹھ کے چلے جاتے تھے تو غوث اعظم فرماتے مجھے پسند نہیں آیا ان کا جانا، اس لیے میں نے فضا میں 3-4 قدم رکھے اور ان کو پکڑ کے کہا اسرائیلی ٹھہر، محمدی فقیر کا کلام سنے بغیر یہ مرتبہ یہ شیخ عبد الحق نے لکھا ہے، آپ یاد اٹھا کے دیکھتے عدیدان گرامی قدر، اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ تیرا، اور پھر جب آپ کی بات کی مجلس سچی اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری بات کی مجلس ہے یا غوث، کہو سبحان اللہ، کہتے تیری بات کی مجلس ہوتی ہے تو ولی آتے ہیں، صرف ولی نہیں رسول آتے ہیں، صرف وہ نہیں خدا آتے کونے نہیں آتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے دیکھو وہ ولی تو آتے ہیں، سمجھ میں آئی ولیوں کے سردار ہیں، تو رسول کیا لینے آتے ہیں، سرکار خود کیا لینے آتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارا یہ ہے کہ سارے سیکھنے نہیں آتے، سارے سننے نہیں آتے، سننے آتے ہیں، کچھ دستے شخصت رکھنے آتے ہیں، کچھ ان کی پوچھ پناہی آتے ہیں، میرا بیٹا کیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے بارے میں آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے میری بات چیزیں ایسی ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان میں سے میں بھی ایک ہوں جن کا احاطہ تمہارے بس کی بات نہیں، اور پھر رب جلال کو وہ مرتبہ بھی دیا، فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے دروغہ جہنم جو چوکیدار ہے، جو جہنم کا بواب ہے حضرت مالک، ان سے میں نے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا ہے؟ حل اندک اصحابی احدن، کہو سبحان اللہ کہو، کہتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا حل اندک اصحابی احدن، بتا تیرے پاس کوئی میرا ساتھی آیا ہے؟ قادریوں ناز کرو اپنی غلامی پر، ناز کرو اپنے سلسلے پر، ناز کرو اپنے طریقے پر، اپنے پیری پر۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں نے پوچھا دروغہ جہنم سے بتا تیرے پاس کوئی قادری ہے؟ کہتے آگے سے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا آپ نے سارے اپنے مرید رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لی، دعائیں مانگ مانگ کے سارے مرید بخشوا گئے ہو، رب کے غضب کے لیے کوئی دانا چھوڑا ہوگا بڑا دانا میرے پاس، سارے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت محمد رضا نے بھی کہا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسل، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں۔ ایک حدیث آخر میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ مورد تصدیق ثبت ہو، اور وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث کی کئی کتابوں میں، سنن نسائی میں حضرت سہل بن سعد اس کے راوی سرکار کا فرمان ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ سبحان اللہ کون حدیث ہمارے ہاں حدیث ہے کہ شیروں میں سبحان اللہ کہتے ہیں، لطیفہ ہو جائے راضی ہو جائے تو حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے، کبھی اندازہ تو لگانا کتنا اونچا کرنا ہے، باتیں بہت کرنے والی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت میں 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر جنتی ہو جائے۔ راوی کہتے او سب میاں کا الفین، کہتے مجھے لگتا ہے 70,000 نہیں فرمایا، 7 لاکھ فرمایا۔ کتنے افراد؟ 7 لاکھ افراد جنتی ہوں گے۔ اور صدر الشریعہ امجد علی آدمی نے جو اعلیٰ حضرت خلیفہ ہیں جن کی سقاحت پر سب نے اعتماد کیا، وہ بہار شریعت کے آغاز میں عقائد کے باب میں کہتے ہیں سرکار کی امت کے وہ افراد جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، خوشی کا اظہار کرو، اللہ کرے ان کے صدقے سے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ 4 ارب 90 کروڑ بڑھتا، کہتے ہیں حدیث صحیح سے معلوم ہوا ہے حساب و کتاب کے بغیر جائے گا۔ ایمان سے کہنا، عمل سے ممکن ہے،
عمل کا باب آئے تو عارف کھڑی ہوئی محمد بخش کیا کہتے ہیں؟ فرماتے عدل کرے تھے تھر تھر کم اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاؤں میں جائے، اور عمل کا میدان آئے سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں نہ میں سے نہ پاچھ چاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا ان غلطیاں دے آئی. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ یہ من ہوتا ہے اوپر کا پیمانہ، تن ہوتا ہے اس سے بڑا پیمانہ. سلطان باہو نے تن سے من سے شروع نہیں کیا. کہتے ہیں نہ میں سے نہ پاچھ چاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا ان غلطیاں دے آئی. رتی ہوں آمد رتیاں تلسا میں وہ بھی پوری نہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں، کیسے سجاؤں گا کیسے بیڑا پار ہوگا. اس حدیث میں دلاسہ دیا ہے متماسکون آخر خدمات ہوں بعد. یہ جو 490 کروڑ بندہ ہے کیسے جائے گا؟ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں، تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں، چوتھے کا ہاتھ پانچویں کے ہاتھ میں. جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اس ٹولے کا پہلا لمبا لا يدخل آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس ٹولے کا آخری بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل اول حتی يدخل آخر. اس ٹولے کے پہلے بندے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت شاہ صاحب کی جلد گھری ہو گئی. آج کی خصوصی خطیب میں ان کا بیان ہوگا. میں بھی سننے کا بہت شوق رکھتا ہوں. کچھ حالات کا تقاضا اس طرح کا ہے. میں انہی الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کے فیض و برکات کو قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جاری و ساری فرمائے. دوران گفتگو سے کچھ غلطی سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.